وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. یعنی اس کے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے حج کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد پھر پیچھے اپنا اخراجات بھی چلا سکتا ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر حج فرض ہے. اور حج اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ حج کر لیتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے شریعت نے اس کو حج کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ساری شرائط کو ادا کرتے ہوئے، مناسک سارے ارکان پورے کرتے ہوئے، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی جنم لیا ہے اس نے. یعنی سارے پچھلے گناہ اس حج کی وجہ سے اس کے پاک ہو جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ طاقت رکھتا تھا، استطاعت رکھتا تھا، ہمت بھی رکھتا تھا حج کرنے کی، لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا چاہے وہ عیسائی مرے چاہے وہ یہودی مرے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جس کے اوپر حج فرض ہے، طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حج نہیں کرتا تو اس کے اوپر حج فرض ہے، پھر اس کے لیے وعید ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. اب بتائیں جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال بھی دی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، بڑی بڑی خواہش ہوتی ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو ایک آرزو رکھتے ہیں رب کے گھر دیکھنے کی، بیت اللہ شریف دیکھنے کی، تو ہمت نہیں ہوتی، استطاعت بھی نہیں ہوتی، مال بھی نہیں ہوتا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ نیت رکھتا ہے، مال نہیں ہوتا، دولت بھی نہیں ہے، استطاعت بھی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوشش کرتا رہا، نیت اس کے اندر دل میں تھی کہ میں حج کروں، لیکن طاقت نہیں تھی، پھر وہ دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ اس نے حج نہیں کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ تو وہ اسلام ہے جو نیت کرنے والوں کو بھی اللہ کریم برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غنی ہونا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو تو پھر حج کرو، اگر صحت مند ہونا چاہتے ہو تو پھر سفر کرو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہے. تو پھر فرضیت کی دلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں حج کیا کرو، حج فرض ہے. ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں نہ کھڑا ہوا، عرض کرتے اے اللہ کے نبی کیا ہر سال آیا کریں حج کے لیے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر دوسری مرتبہ اس نے دوبارہ سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا حج فرض ہے ہر سال حج کے لیے آیا کرے؟ میرے آقا پھر بھی خاموش رہے، جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموشی کا اختیار کیا. تھوڑے وقفے کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اسی کثرت سوال کی وجہ سے پہلے نبیوں کی امت ہلاک ہو گئی تھی، زیادہ سوال کیا کرتی تھی، اس لیے زیادہ سوال نہ کیا کرو. میرے آقا نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا. پھر اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو پھر غریب بیچارہ کہاں جاتا. لیکن میرے آقا نے آسانیاں پیدا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک فتنہ اٹھے گا، ایک فتنہ برپا ہوگا، جو کہے گا کہ وہ چیز حلال ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، وہ حرام ہے جو اللہ نے حرام کی
وَإِنِّي لَا أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ، اللہ کریم نے مجھے قرآن بھی عطا کیا اور قرآن کے مثل اور بھی اللہ کریم نے میرے سینے میں علم عطا کر دیا ہے، لیکن جو چیز میں حلال کر دوں ایسے ہے کہ اللہ نے حلال کر دی ہے، جو میں حرام کر دوں وہ چیز ایسے ہے کہ اللہ نے حرام کر دی ہے۔ میرے آقا خود نہیں بولتے بلکہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ مالک جو بولتا ہے نا، اللہ جو فرماتا ہے وہ محبوب وہی بولتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا، مجھے قرآن کی مثل اور بھی علم عطا کیے گئے، اگر میں چاہتا تو جس طریقے سے سائل نے سوال کیا اے اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا نعم ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ اس نام کے اندر، اس ہاں کے اندر رد و بدل کر دکھاتا، لیکن میں محمد وہ ہوں جس کو حلال کر دوں سمجھو کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، جس کو حرام کر دوں سمجھو وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ میں خود نہیں بولتا، پھر قرآن کے اندر آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں وہ نہیں بولتا بلکہ وہ بولتا ہوں جو رب حکم فرماتا ہے میں بول دیتا ہوں۔ میرے آقا کا بولنا قرآن بن جاتا ہے، میرے آقا کا بولنا حدیث بن جاتا ہے، میرے آقا کا بولنا رکن بن جاتا ہے، میرے آقا کا بولنا شریعت بن جاتا ہے، میرے آقا کا بولنا دین بن جاتا ہے، میرے آقا کا بولنا اسلام بن جاتا ہے۔ میرے آقا وہ بولتے ہیں جو رب حکم دیتا ہے، میرے آقا بولتے ہیں رب حکم دیتا ہے، جو رب حکم دیتا ہے میرے آقا بولتے ہیں۔ ہاں میرے آقا نے فرمایا اگر